حضرات سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ تصویر مختلف ہے، علاقہ بدل گیا. تصویر مختلف ہے، علاقہ بدل گیا، کس کے قدم پڑے ہیں جو صحرا بدل گیا. تصویر مختلف ہے، علاقہ بدل گیا، کس کے قدم پڑے ہیں جو صحرا بدل گیا. اس شعر پہ توجہ کہ قائم رہی حسین میں تصویر مصطفیٰ، قائم رہی حسین میں تصویر مصطفیٰ، بدلا نہ دین کفر کا چہرہ بدل گیا. قائم رہی حسین میں تصویر مصطفیٰ، بدلا نہ دین کفر کا چہرہ بدل گیا. اور سورج سے بھی سوا ہے اجالا لیے ہوئے، سورج سے بھی سوا ہے اجالا لیے ہوئے، وہ رات جس میں حر کا ارادہ بدل گیا. سورج سے بھی سوا ہے اجالا لیے ہوئے، وہ رات جس میں حر کا ارادہ بدل گیا. اور کل تھا خطا پا آج علیہ السلام ہے، کل تھا خطا پا آج علیہ السلام ہے، بولے حسین حر کا قبیلہ بدل گیا. کل تھا خطا پا آج، کل تھا خطا پا آج علیہ السلام ہے، بولے حسین حر کا قبیلہ بدل گیا. اور غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر، غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر، کہہ دو یزیدیوں سے کہ پہرا بدل گیا. غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر. غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر، کہہ دو یزیدیوں سے کہ پہرا بدل گیا. اور ویسے تو بڑا حساس شعر ہے کہ ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ پر، ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ پر، لیکن علی کا شعر طریقہ بدل گیا. ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں، ویسے تو سبھی پیاس بجھاتے ہیں گھاٹ پر، لیکن علی کا شعر طریقہ بدل گیا. لیکن علی کا شعر طریقہ بدل گیا. اور عباس نے بکھیر دی موجوں پر تشنگی، عباس نے بکھیر دی موجوں پر تشنگی، بدلی نہ پیاس پیاس سے دریا بدل گیا. عباس نے بکھیر دی موجوں پر تشنگی، بدلی نہ پیاس پیاس سے دریا بدل گیا. بدلی نہ پیاس پیاس سے دریا بدل گیا. آخری 3 شعر ہیں کہ ایسا لگا کہ عرش پر سجدے ادا ہوئے، ایسا لگا کہ عرش پر سجدے ادا ہوئے، خاک شفا جو آئی مصلی بدل گیا. ایسا لگا کہ عرش پر سجدے ادا ہوئے، خاک شفا جو آئی مصلی بدل گیا. ایسا لگا کہ عرش پر سجدے ادا ہوئے، خاک شفا جو آئی مصلی بدل گیا. اور بدلے نہ ہم کہ ہم ہیں غدیری مزاج لوگ، بدلے نہ ہم کہ ہم ہیں غدیری مزاج لوگ، بعد نبی علی سے زمانہ بدل گیا. بدلے نہ ہم کہ ہم ہیں غدیری مزاج لوگ، بعد نبی علی سے زمانہ بدل گیا. آخری شعر اس کے بعد مقطع کہ ہارا یزید اس کی حکومت چلی گئی، ہارا یزید اس کی حکومت چلی گئی، جیتا ہے صبر ظلم کا سکہ بدل گیا. ہارا یزید اس کی حکومت چلی گئی، جیتا ہے صبر ظلم کا سکہ بدل گیا. مقطع بھی پیش خدمت ہے کہ عزت ملی ہے مدحت شبیر میں جلال، عزت ملی ہے مدحت شبیر میں جلال، ممبر پہ آ گیا ہوں تو رتبہ بدل گیا. عزت ملی ہے مدحت شبیر میں جلال، ممبر پہ آ گیا ہوں تو رتبہ بدل گیا. ممبر پہ آ گیا ہوں
تو رتبہ اور سرکار کا حکم ہے اس شعر پہ کہ غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر، غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر، کہہ دو یزیدیوں سے کہ پہرا بدل گیا، غازی ٹہل رہا ہے اکیلا فرات پر، کہہ دو یزیدیوں سے کہ پہرا بدل گیا۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان، الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان، والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان، والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان، والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن، النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاضالیل، معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صلوات بر محمد وآلہ۔ عزیزو، کل سے قرآن کے الفاظ کی تلاوت کے ساتھ ایک گفتگو کا پراگندہ سلسلہ آغاز کیا گیا ہے۔ پراگندگی و انتشار کا بنیادی سبب یہ ہے کہ میرے جسم پر بڑھاپا مغل شاسکوں کی طرح آکرمن کیے ہوئے، مغل شاسکوں کا آکرمن آپ سن رہے ہیں آج کل بہت زیادہ، وہی بڑھاپا میرے اوپر وہی آکرمن کیے ہوئے۔ تو آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، جناب سیدہ کا کرم ہے، شہداء معصومین شہداء کربلا کا صدقہ ہے، اور آپ لوگوں کا خاص طور سے آپ بچوں کا، نوجوانوں کا میں جتنا بھی احسان مانوں وہ کم ہے کہ آپ میری پیرانہ سالی کے باوجود اور میرے سہو و نسیان اور تکلم میں جو میرے ہاں کبھی کبھی کچھ جھجک پیدا ہو گئی، اس کے باوجود آپ مجھے حوصلہ دیتے ہیں، اور اس حوصلے کا یقین اس وقت تو بالکل مکمل ہوتا ہے جب آپ بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں۔
قرآن کے الفاظ ہیں کہ قل، کہیے، سوچیے نہیں، کہیے، اور جو آپ کہہ دیں گے وہ قرآن بنے گا، اور جو قرآن بنے گا وہ رہے گا، جلانے والے جلاتے رہیں مگر رہے گا، قرآن رہے گا۔ کہیے هل يستوي الذين يعلمون، کیا تم علم رکھنے والوں کو ان کے برابر کر دو گے، سمجھو گے کہ جو جاہل ہیں؟ یاد رکھنا، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، علم بلندی ہے، جہالت پستی ہے، علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے، علم محلہ ہے، جہالت قبرستان ہے، علم آبادی ہے، جہالت بربادی ہے، علم سکون ہے، جہالت بے چینی ہے، علم قرار ہے، جہالت بے قراری ہے، علم عمل ہے، جہالت بے عملی ہے، علم عقیدہ ہے، جہالت بد عقیدگی ہے، علم یقین ہے، جہالت بے یقینی ہے، علم سرعت رفتار ہے، جہالت سست رفتاری کے ساتھ مر جانا ہے، علم جیتے جی زندہ رہنا ہے، جہالت جیتے جی مر جانا ہے، علم کندھوں کو طاقت دیتا ہے، جہالت وجود کو کمزور کرتی ہے، علم آدمی کو آدمی بناتا ہے، جہالت آدمی کو جانور بنا دیتی ہے، علم آدمی کو انسان بناتا ہے، جہالت آدمی کو نسیان کا شکار کر دیتی ہے۔ عالم کیفیت کمال پر پہنچ کے بھی منکسر المزاج ہوتا ہے، جاہل غرق غرور ہو کے فرعون بن کے ڈوب جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا جو کبھی کبھی میں کہا کرتا تھا۔ اصل میں بیچ میں بھول جاتا ہوں، آپ پھر مجھے مجلس پڑھنا سکھا دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اچھا آپ لوگ جب واہ واہ کرتے ہیں تو مجھے ایک انرجی ملتی ہے، یہ سمجھ لیے آپ۔ میں مجلسیں کئی وجہوں سے پڑھتا ہوں، اس میں واہ واہ بھی ایک وجہ ہے۔ خدا مجھے اس وقت سے بچائے کہ جب مجلس پڑھ رہا ہوں اور لوگ اس طرح بیٹھے ہوں کہ نمو سے سلوات بھی نہ نکل پائے۔ دو چیزیں بہت طاقتور ہوتی ہیں، سننے کی صلاحیت اور بولنے کی صلاحیت۔ سننے کی طاقت ہے نعرہ حیدری کا نعرہ، اور بولنے کی طاقت ہے نعرہ حیدری کی آواز۔ جہاں نعرہ حیدری لگ جاتا ہے باب خیبر 2 انگلیوں پر نظر آتا ہے۔ کب سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ سب سے پہلے آپ نے کئے دن کے تھے جب آپ نے اپنی ماں کو پہچانا؟ کتنے دن کے تھے آپ جب روشنی پہ آپ کی نظر رکی ہے؟ کتنے مہینے کے تھے آپ جب آپ نے باپ کو پہچانا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مگر یہ علم انسانوں اور جانوروں کے درمیان مشترک ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہی علم اگر جہالت کے ساتھ ہے تو جانور کو اپنے ماں باپ سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ جانور 2 پیروں پر چلنے والا یورپین کیوں نہ ہو، امریکن کیوں نہ ہو، اس کلچر میں تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو ماں الگ باپ الگ، باپ کی 7-8 بیویاں، ماں کے 6-7 شوہر، تو رشتے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی نبھا بھی نہیں پاتا۔ ہم مشرقی لوگ اچھے ہیں، کم سے کم ہمارے ہاں غیرت نام کی ایک بلا ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور خدا کبھی اس بلا سے ہم کو نجات نہ دے، آئندہ نسلوں کو بھی نجات نہ دے۔ اب اصل میں قصہ یہ ہے کہ بے غیرتی جہالت کی آزادی ہے اور غیرت علم کی قید ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز محمد علیہ۔
ایک مؤذن نے کہا اللہ اکبر، نوجوانی کی نیند ہے، تھک کے سوئے ہیں لیکن جاگ گئے. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، وضو کرنے لگے، کیونکہ کانوں کو بغیر وضو کے رسول کا نام اچھا نہیں لگتا. اتنی گندگی چاروں طرف ہے، دونوں طرف ہے، چاروں طرف نہ محدود ہے کہ بغیر وضو کے رسول کا نام لیتے اچھا نہیں لگتا. پھر اس کے بعد یہاں سے تو ہمارا ایمان جاگا، اسلام جاگا اللہ اکبر سے، ایمان جاگا محمد رسول اللہ سے، عقیدہ جاگا علی ولی اللہ. جب عقیدہ جاگا سمجھ میں آیا کہ ہمیں 2 رکعت صبح کی نماز پڑھنا ہے، مگر 10 بستہ بار کا آیات کھول کے کھڑے ہوں آئے تیری بارگاہ میں. یہ دونوں ہاتھ جو تو نے دیے یہ تیرے بندوں کے کام آنے کے لیے ہیں. یہ کام اس لیے نہیں ہے کہ دوسرا مرتا رہے میں ہاتھ باندھے کھڑا دیکھتا رہا، دوسرا گر پڑے نہ یا علی کہہ پاؤں نہ اسے سنبھال پاؤں. پھر بندھے ہاتھ کا آدمی تو کبھی بھی گرایا جا سکتا ہے. اگر سوروں کے آیتوں کے اڑانے کھینچ لیجئے تو لڑکھڑا کے گرے گا. خیر میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو اضافی جملے ہیں. اب ہم نے نماز شروع کی ہے. پہلی کیفیت کیا ہے؟ حالت قیام. تو نے پیدا کیا، تو نے وجود دیا، تو نے عقل دی، تو نے سمجھ دی، تو نے ایسے ماں باپ دیے جنہوں نے ہمیں صحیح تعلیم دی، ایسے ماں باپ دیے جنہوں نے ہم کو تربیت دی، ایسے استاد دیے جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ بتایا، ایسا ماحول دیا جس میں ہم اپنے مذہب پر رہ کے شرمندہ نہیں ہیں. ارے بڑی گہری بات کہہ گیا ہمیں، سروں کے اوپر سے نکل گئی. ہم شیعہ اثنا عشری 2 مہینے 8 دن میں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب شرمندہ کرتا ہے، ہوتا نہیں ہے. حالت قیام ہے، حالت قیام ہے بارگاہ احدیت میں. تو ہے اور تیرا جلال ہے، تو ہے تیری قدرت ہے، تو ہے تیرا علم ہے، تو ہے تیری کائنات ہے، تو ہے تیری تخلیق حیات ہے، تو ہے تیری عطا موت ہے، تو ہے چاہے رکھ چاہے اٹھا لے، تو ہے جس نے منتشر اجزاء کو متصل کر دیا، خاک کو، آب و گل و ہوا کو روح کی نعمت دے کے ایک پتلے کو آدم بنا دیا. تو ہے کہ تو نے پیشانی دی سجدے کے لیے، ہاتھ دیے تکبیر کے لیے، گھٹنے دیے رکوع کے لیے، اور ہمیں 7 اعضاء دیے تیری بارگاہ میں رکوع کے بعد سجدہ کرنے کے لیے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سب سے اعلیٰ تو ہے. لیکن یہ تو بتا کہ ہم نے سیکھا کس سے؟ اور اس نے کہا کہ دیکھ تو میری مخلوق ہے، تجھ میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ تجھے عقل کی نعمت دے دی ہے. علم تو سب کو ہے، اونٹ کو بھی علم ہے، اونٹ جاہل نہیں ہے. اس کو یہ معلوم ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. ہاتھی بھی عقل مند ہے. ہاتھی کے سامنے آپ پورا کمیلا رکھ دیجئے منہ موڑ لے گا، منہ کیا سون موڑ لے گا. گھوڑا بھی جانتا ہے کہ اسے کیا کھانا چاہیے. بس صرف ایک آدمی ہے کہ جب کھانے پہ آ جاتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بچے جو نہ کھا لے. اور مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. آپ خوب سمجھ رہے ہیں، آپ خوب سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ جو پانی پھینکا ہے یہ کن نشیبوں میں جا رہا ہے. آپ خوب سمجھ رہے ہیں.
عقل چلیے بے عقل جانور اتنا علم رکھتا ہے کہ کیا کھائے نہ کھائے. عقل مند تو وہ ہے کہ جس سے کھانے کے لیے کوئی چیز بچنے نہ پائے, جو مل جائے وہ کھا لیا. پہلے اس کھانے پینے کے چکر میں قتل ہونے لگے, پھر فریاد کر رہے ہیں گو رکشکوں نے حملہ کر دیا. ارے بھیا تو کیا تمہیں گائے کو کچھ خدا مانتے چھوڑ دو, اگر 2-3 جانور چھوڑ دو گے تو کیا ہے؟ میں کیا تم نے مودی کو یوگی کو نعوذ باللہ امام سمجھ لیا ہے کہ اس کا حق کھا جاؤ گے وہ عذاب نازل نہیں کرے گا؟ یہ لکھنؤ کی سستی سماعت ہے یا پھر آج متولی زیادہ بیٹھے ہیں؟ ایک صلوات بآواز پڑھنا. مولانا اندر آ جائیے. ویسے حضور کی خدمت میں بھی عرض کروں, آپ کے ذریعے لوگوں تک بھی بات پہنچا دینا ضروری ہے دوبارہ کہ مجلس ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو رہی ہے, اور اس مجلس کے بعد عزاخانہ افسر جہاں ہیں یہیں سے اکبری گیٹ سے کچھ پہلے, بلکہ یہ اکبر بلڈنگ, اس کے بعد ناظم بلڈنگ, اس کے بعد جو گلی ہے اسی میں عزاخانہ افسر جہاں, وہاں اس مجلس کے متصل بعد عشرہ مجالس ہے جس میں میرے چھوٹے بیٹے مرتضیٰ ناصر سید ابقاتی مجلسیں پڑھنے گزرتے ہوئے اگر موقع ہوگا تو وہاں بھی شرکت کر لیجیے گا. ضمناً میں نے یہ بات کہہ دی, یہ نہیں کہ میں, لیکن اب ایک بات بتاؤں آپ کو, مولا نے یہ بھی بڑا کرم کیا کہ 2 اولادیں تھیں, دونوں کو اس قابل تو کر دیا کہ میں ممبر سے دونوں کا پتہ بتا سکوں. یہ بھی بڑا کرم ہے مولا کا. تو یہ مرتضیٰ ناصر سید پڑھیں گے بابا. دیکھیے ان 8-10 اولادوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک نماز وہ مسجد آباد کیے ہوئے, دوسرا امام باڑہ آباد کیے, تیسرا جوا خانہ آباد کیے ہوئے, چوتھا شراب خانہ آباد کیے ہوئے, اس سے کیا فائدہ؟ یوں ہی کافی دیر ہو گئی ہے, اور میں کیا کہہ رہا تھا یہ بھی بھول گیا. مولانا آگے علماء کو دیکھ کے یوں ہی سٹی گم ہو جاتی ہے. کیا کہہ کے آ رہا تھا میں؟ ہاں کچھ متولیوں وغیرہ کی طرف میں کرائی تھا. خیر علم و جہل کی بات ہو رہی تھی. اب دیکھیے جہالت کیا چیز ہے, چھوڑ دیجیے وہ موضوع بدل گیا, قبلہ آ گیا, بلکہ احترام میں تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آنا چاہیے. اچھا رٹا ہوا مسوے تو پھر شروع کرنا پڑے گا. آتے میں آج جلدی اس لیے آ رہا ہوں, آج جلدی آ گیا. کل جاتے میں میرے ساتھ ایک قصہ ہوا, بہت پرانا قصہ, پھر سے دہرانا پڑا ہے. پہلے وہ 3 ویلر ٹیمپو ہوا کرتے تھے, اب یہ ای رکشا نکلے. میں کل میں جا رہا تھا, تینوں برابر سے راستہ روکے کھڑے. جا رہا تھا کل تو 3 یہ ای رکشا 3 ویلر تینوں برابر سے, جی پہلی نظر پڑی تو لگتا ہے تینوں کفن پہنے کھڑے, سفید کفن پہنے کھڑے تینوں. راستہ روکے, کس کا راستہ روکے؟ جو مولا کی مجلس پڑھ کے واپس آ رہا ہے. میں نے کہا یہ تینوں حرامزادے ہمیشہ مولا کے چاہنے والوں کا یہ نہیں سدھریں گے.
ساتھ ایک اہم مسئلہ ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ کلمے کے 3 جز ہیں، اللہ، رسول اور علی، تو ان 3 باپ کو نہ تعریف کریں گے آپ، نہ میری داد دیں گے، نہ وہ. اور اس سے الگ ہٹ کے میں نے جہاں 3 کا عدد استعمال کیا، معلوم نہیں کون پھر 3 آپ کا دماغ ادھر لے جاتا ہے کہ آپ 3، میں کہتا ہوں 3 تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر 3 تو ہمارے پاس قرآن ہے، اہل بیت ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے. پھر کئی چیزیں 3 ہیں ہمارے پاس. 3 تو ہمارے پاس کئی چیزیں ہیں. کعبہ ہے، مسجد النبی ہے، سیرت رسول و اولاد رسول ہے، الوہیت ہے، نبوت ہے، امامت ہے. کئی چیزیں 3 ہیں. مگر جب برائی کا ذکر 3 کے ساتھ ہوتا ہے تو لکھنؤ کے نوجوانوں کو بہت اچھا لگتا ہے. معلوم نہیں آپ کی ماؤں نے دودھ میں کیا ملا کے پلایا ہے آپ کو کہ آپ، اچھا ہر ایک سے آپ سننے کے بھی عادی نہیں، یہ بھی جانتا ہوں. یہ بھی میں جانتا ہوں. اور جگہوں پر آپ بہت تمیز تہذیب سے خاموش بیٹھ کے مجلسیں سنتے ہیں. ہم ہی لوگوں کے یہاں 3-4 لوگوں کے یہاں آپ ہلڑ ہنگامہ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کبھی اس بات کی کوشش ہی نہیں کی کہ سمندر ہو اور موجیں لہرائیں نہ. میں نے کبھی اس بات کی کوشش ہی نہیں کہ بلند پہاڑ ہو، اس کی چوٹی پر ٹھنڈک نہ ہو. میں نے اس بات کی کوشش ہی نہیں کی کہ آگ میں حرارت نہ ہو. میں نے اس بات کی کوشش ہی نہیں کی کہ تولا ہو مگر نہ ہو. تو خیر میں کیا کوشش کروں گا. اصل میں مجھے جو عادت ورثے میں ملی ہے وہ میری اولاد کے خون میں شامل ہے. دیکھیے ایک بات بتائیں، اگر میں اپنے کو بدل بھی لوں، میرے بیٹے اپنے کو بدل بھی لیں، خدا کی قسم ساری دنیا کہے گی کہ یہ تینوں باپ بیٹے بڑے مکار ہیں. ان کے دل میں کچھ اور ہے، یہ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ نہ ان کو مانتے ہیں، نہ ان کو مانتے ہیں، نہ ان کو مانتے ہیں. یہ ان پر بھی لعنت کرتے ہیں، چاہے مغل شاسک ہو، یہ ان پر بھی لعنت کرتے ہیں. جو انگریز حکمراں تھے اور یہ ان پر بھی لعنت کرتے ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی کو بھنایا. گنڈے تھے، بعد میں فریڈم فائٹر کی لائن میں لگ گئے. قصہ یہ نا کہ ہمارے لیے قصہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں. میں آپ سے یقین دلا رہا ہوں ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں. ایک چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم اپنا شجرہ نہیں بدل سکتے. اب دل برے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں. بہرحال اب نسل کی اصل کو نبھانا حلال زادگی کا فریضہ ہے، مجبوری ہے. کیا کریں، ہم کیا کریں، اب مجبوریاں ہوتی ہیں. تو خیر علم نے جہالت کو ہمیشہ ذلیل کیا ہے. جہالت کو وقتی طور کے اوپر جیت اس لیے ملتی ہے کہ جہالت مطمئن ہو جائے کہ جہالت جیت گئی، تاکہ اس کو فنا ہونے میں آسانی ہو. ایک ثبوت آپ کے سامنے، بہت سامنے کا ثبوت ہے. رسول اللہ مکے سے، کفار مکہ کی وجہ سے تو مکہ چھوڑ کے گئے تھے. جنہوں نے مکے سے بھیج دیا تھا، نکال دیا تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے رسول کو مجبور کر دیا اور جا کے مدینے میں رہے. تو بظاہر فتح کس کی ہوئی؟ رسول کی تو فتح ہوئی نہیں. فتح تو ان کی ہوئی جنہوں نے رسول کو مکے سے نکالا. پھر جو بات کہہ رہا ہوں خدا کے لیے غور سے سنیے گا. اگر یہ فاتح ہیں، وہ کامیاب ہیں جنہوں نے رسول کو مکے سے نکالا، تو پھر یزید بھی کامیاب ہے. اگر وہ ناکام ہیں تو پھر یزید بھی ناکام ہے. اگر رسول کامیاب ہیں تو حسین بھی کامیاب ہیں. رسول نے ایک ذمہ داری نبھائی تھی، لا الہ الا اللہ. علی نے 2 ذمہ داریاں نبھائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حسین نے 3 ذمہ داریاں نبھائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی.
صلوات بآواز بلند پڑھتے ہیں محمد والے. تمہارے نعرے کے چکر میں لوگ صلوات بھیجنا بھول گئے. صلوات پڑھ دیے بآواز بلند. یزید کا مطالبہ ہے بیعت حسین کے سامنے. اچھا یہ بات ہے کہ اب یہی بات کیوں بار بار دہرائی جاتی ہے؟ یہ دہرانا چھوڑیے, کوئی نئی بات سنائیے. تو بھئی آپ یہ نماز بار بار کیوں نہیں ایجاد کرتے؟ وہی پرانی نماز پڑھتے چلے جانے, وہی پرانی روزہ, وہی پرانا حج, وہی پرانا احرام, وہی پرانی قربانی, وہی پرانی بقرعید, وہی عید الاضحیٰ پرانی, وہی عید الفطر پرانی. کوئی نئی چیزیں ایجاد کیجیے. اب ہوتا یہ ہے کہ یزید کی شکست میں ان تمام لوگوں کی شکست ہے جو رسول کو مکے سے نکالنے کی کوشش میں شریک تھے. یہ آپ سمجھ لیجئے. اور حسین سے بہت سامنے کی بات ہے, ولید نے ملایا اور امام سے بات ہوئی, آپ سب جانتے ہیں. اس سے پہلے کوفے کے حالات میں تبدیلی بھی ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے وہ سب غدار نہیں تھے. یہ بات سمجھ لیجئے. دیکھیے برا نہ مانیے گا, اس وقت بڑی بےتقی کہنے جا رہا ہوں. اس لکھنؤ شہر میں فرش اعظم زبان سے تائید نہ کیجیے گا, صلوات نہ بھیجیے گا, کوئی میں نقطہ نہیں بیان کر رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ڈر کے مارے کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی میں ہیں. اگر حکومت ذرا سخت ہوتی ہے تو لوگوں کو ظاہر اپنا بدلنا پڑتا ہے. اب وہاں کوفے میں ہر ایک حانی ابن عروہ نہیں تھا. شوہر حارث تھا, زوجہ حارث کے زوجہ کی طرح اپنے عقیدے پر مضبوط نہیں تھی. امام حسین نے جناب مسلم کو بھیجا اور اس وقت تک ابن زیاد داخل نہیں ہوا تھا. اب ایک بات سنیے, ابن زیاد امام حسین کی نعوذ باللہ شبیہ بن کے دھوکہ دے کے کوفے میں آیا. آتے آتے حالات بدل گئے. تلوار اور مال, یہ دو چیزیں جب ایک جا ہو جائیں تو عقیدہ بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا, اور ہر زمانے میں ایسا رہا ہے اور رہے گا. اب مسلم تو شہید ہو گئے آپ نے, لیکن دو بچے جو مسلم کے ساتھ آئے تھے وہ صرف حسین کی قیادت و عزت و عظمت کی اور جلالت کو اور اس گھرانے کی عصمت, عزت, شرافت اور اس گھرانے کے علم کا اعلیٰ ترین نمونہ بن کے آئے تھے. مسلم کو شہید کر دیا گیا, بچے قید خانے میں ڈال دیے گئے. اب آپ سوچئے کہ 8 سال اور 5 یا 6 سال کے سن کے کا ایک بچہ, زیادہ سے زیادہ 6 سال کا سن ہے. بڑے بچے کا سن 8 ساڑھے 8 سال رکھ لیجئے. حضرت عباس کی عمر 32 سال, جناب مسلم ابن عقیل کی عمر 28 سال. جناب عباس کی بہن حضرت عباس کی زوجہ, یہ عباس کے بھانجے بھی ہیں, مسلم کے بیٹے بھی ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, علی کے نواسے ہیں. کوفے والوں نے علی کی بیعت کی تھی. اگر اس بیعت پہ باقی ہوتے تو ان کمسن بچوں کو قید خانے میں ڈالا جاتا. آپ یہ بتائیے کہ 8 سال کا بچہ کیا غلطی کر سکتا ہے, 6 سال کا بچہ کیا غلطی کر سکتا ہے. لیکن یہ بچے اپنے کردار کے اعتبار سے, اپنے بول چال کی وجہ سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے کی وجہ سے یزیدیت کے لیے خطرناک تھے. آخر میں یہ ہوا کہ دونوں بھائیوں نے آپس میں بہت دیر گفتگو کی. داروغہ زندان جب آیا
قید خانے کا جو داروغہ تھا اس سے کہا کہ بھائی تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں اللہ کو جانتا ہوں، رسول کو جانتا ہوں۔ کہا علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا حسن کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا حسین کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہتا ہے بچوں تم خاندان رسالت کے افراد کا نام کیوں لے رہے ہو؟ کہا ہم اسی گھرانے کے بچے ہیں، ہم اسی خاندان کے ہیں۔ کون ہو؟ کہا مسلم کے یتیم ہیں، علی کے نواسے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں۔ اس نے کہا بچوں مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں آ کے رات میں دروازے زندان کھول دوں گا، چپکے سے چلے جانا، راستہ سمجھا دوں گا، کوفے سے نکل جانا، مدینے کی طرف کوئی قافلہ جا رہا ہو اس کے ساتھ چلے جانا۔ میں مختصر لفظوں میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ روئیں گے بہت انشاءاللہ، کل جو کمی رہ گئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ بچے قید خانے سے نکلے، رات کا اندھیرا، چلتے چلتے تھک گئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا بچے راستہ بھولے، اللہ کی مصلحت یہ کہ ان کی بھی قربانیاں سامنے آئیں۔ بچے تھک کے ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ طوا نام کی ایک عورت نے، وہ حارث نام کے ایک شخص کی زوجہ نے دروازہ کھولا، دیکھا دو پھول کملائے ہوئے اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ کہا بچوں یہ رات اتنی گہری ہو گئی، تم لوگ اپنے گھر جاؤ۔ کہا جن کا اپنا گھر نہ معلوم ہو کہاں جائے؟ کہا کون ہو؟ کیا مسافر ہو؟ کہا مسافر ہیں۔ کہا ماں باپ کہاں ہیں؟ کہا اماں تو گھر میں ہوں گی، معلوم نہیں۔ بابا ہمارا مارا گیا۔ کہا کس نے قتل کیا؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ابن زیاد نے ہمارے بابا کو قتل کروا دیا، دارالامارہ کی بلندی سے لاش پھینکی گئی، لاش کے پیر میں رسی باندھ کے ہمارے بابا کی لاش کو گلیوں گلیوں کوچوں کوچوں گھمایا گیا، پھر ہمیں قید میں ڈال دیا گیا۔ آؤ بچوں آؤ اندر آؤ۔ لے گئی، بچوں کو کھانا لا کے سامنے رکھا، ایک دوسرے کو دیکھا، کہا بڑی مہربان ہیں، ہمیں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا اور گرم پانی کا ایک پیالہ ملتا تھا، آج آپ ہمیں اچھا کھانا کھلا رہی ہیں، ٹھنڈا پانی پلا رہی ہیں۔ کہا شہزادو پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، آرام دہ بستر مہیا کیا۔ کہا آرام کرو، کل انشاءاللہ کوشش کروں گی مدینے جانے والے کوئی مل جائے تو تم لوگوں کو بھیج دوں گی۔ آج میں تھوڑا وقت آپ کا زیادہ خرچ کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ آنسو آپ کے بہت نکلیں گے، اور مختصر کر رہا ہوں۔ بچے آرام سے سو گئے، حارث ملعون گھر میں داخل ہوا، کھانا زہر مار کیا۔ زوجہ نے کہا اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کہا مسلم ابن عقیل کے 2 بچے قید خانے سے نکل گئے ہیں، میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، 500 درہم کا انعام ہے ان کے کٹے ہوئے سروں پر۔ کہا خدا سے ڈر، یتیم بچے خاندان رسالت کے بچے علی کے نواسے، 500 درہموں کے لیے تو کیا کرے گا ان کو شہید کر کے؟ میاں بیوی میں تلخ کلامی ہوئی، حارث ملعون سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بچے ایک عرصے کے بعد آرام دہ بستر پایا تھا، نکیلے پتھروں پر سوتے سوتے، سوکھی روٹی کھاتے کھاتے، ٹھنڈا پانی، اچھا کھانا ملا، آرام دہ بستر ملا، دونوں کے گہری سانسوں کی آواز سن کے ظالم اٹھ کے بیٹھ گیا، ڈھونڈ کے بچوں کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ زوجہ منع کر رہی ہے، بیٹا منع کر رہا ہے۔ 500 درہم ایک سر کی قیمت تھی، انعام تھا۔ آخر میں صبح ہوئی، اب وہ مومنہ کہہ رہی ہے اے شہزادو مجھے معاف کر دینا، یہ معلوم ہوتا تو اپنے گھر میں نہ رکھتی تمہیں۔ کہا نہیں آپ نے تو بہت مہربانی کی، بس ایک مہربانی اور کر دیجئے، جب ہم مارے جائیں تو ہماری لاشوں سے ہمارے کرتے اتار لیجئے گا۔
ہمارے خون میں رکھ دیجیے گا. کوئی حج کے لیے جا رہا ہو, اس کے بعد اس کا ارادہ مدینہ جانے کا بھی ہو, تو اس کے ہاتھ ہمیں کرتے محلے بنی ہاشم میں بھیج دیے گا. ہو سکے گا دونوں کرتے ہاتھوں میں لے کے محلے بنی ہاشم میں گزرے, جس دروازے پر ٹوکا جائے وہیں رک جائے, اور یہ کرتے ہماری اماں کے سپرد کر دے اور کہتے اب انتظار نہ کرنا. عزیزو, بچوں کے کرتے خون میں رگے جا چکے ہیں. جو زیارت کو گئے پھر جائیں, جو نہیں گئے ہوں پھر جائیں. جائیے گا انشاءاللہ وہاں آپ طفلان مسلم کی زیارت کو جائیے گا. دریا کے کنارے دو چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں جو چھوٹی چھوٹی سڑی ہیں. اعلان یتیمی ہو رہا ہے, اعلان مظلومی ہو رہا ہے, بے کسی کا اعلان ہو رہا ہے. ایک مسافر جا رہا تھا, محب اہل بیت تھا, اس کے سپرد کرتے کیے. وہ کرتے ہاتھوں پر لے کے محلے بنی ہاشم کی طرف چلا. ایک مرتبہ عباس کی بہن نے اپنی کنیز کو آواز دی, جا دیکھ شاید بچے آ گئے. محمد و ابراہیم کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, میرے بچوں کی خوشبو آ رہی ہے. کنیز دروازے پہ گئی, دیکھا ایک شخص ہاتھوں میں دو کرتے لیے چلا آ رہا ہے. کہا مسافر رک جا, لباس سے لگ رہا ہے تو مسافر ہے. اس گھر کی مالکہ پوچھیں کہ تو کون ہے؟ کہا کیا یہ بیوہ مسلم کا دروازہ ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ امانت دے دو کہ نہ آپ کے بچے مارے گئے, اب آپ کے بچے کبھی واپس نہ آئیں گے, اب آپ کے بچوں کا انتظار ختم کیجیے. کرتے آئے, عباس کی بہن نے آواز دی, اے سہجانیوں, میرا سہاگ بھی اجڑا, میری گود بھی اجڑ گئی. اے سہجانیوں, میرے بچے مارے گئے. اے جناب زینب مجھے پرسا دیجئے, اے جناب ام کلثوم مجھے پرسا دیجئے. بیویوں آؤ مجھے پرسا دو, سہجانیوں آؤ مجھے پرسا دو, میرے بچے مارے گئے. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.